بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اظہر شاہ اور حاضر ہوں آپ کی خواب کی تعبیروں کے ساتھ۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ خواب ایسے جو آپ کو یاد رہ جائیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جب آپ نے ان کی کوئی تعبیر پوچھنی ہو تو آپ ان کی تعبیر کسی مستند شخص سے پوچھیں، اور اپنے خوابوں کو کوشش کریں کہ اپنے حد تک سیکرٹ رکھیں۔ اور اگر آپ نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو یہ اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنا وائس میسیج یا پھر آپ واٹس ایپ جو ہے وہ تحریری میسیج بھجوا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جس وقت آپ کو خواب بھجواتے ہیں اور آپ کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے واٹس ایپ وائس میسیج کے رپلائی میں، تو کائنڈلی اس میں یہ بتا دیا کریں کہ آیا کہ ہم اس پر ویڈیو بنا لیں یا اسے آپ پرسنل رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی ہمارے ایک دوست نے خواب بھیجا ہے، ہم اس کی تعبیر دیکھتے ہیں۔ یہ ہم خواب دیکھتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی جان جس کا نام دانش ہے، اس نے خواب میں جنات کو دیکھا ہے، یعنی کہ جنات میرے بھائی کو خواب میں مار رہے ہیں۔ تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے وضاحت کرتے ہوئے بتائیں اور اس کا کوئی طریقہ کار بتائیں۔ 2 دن سے اس کو یہی خواب آ رہا ہے کہ جنات اسے مار رہے ہیں، 2 دن سے آ رہا ہے جنات اس کو، میرے بھائی کو خواب میں مار رہے ہیں۔ اس کی تعبیر بتائیں۔ جی، تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے خواب بھجوایا اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی، جن کا نام انہوں نے بتایا کہ دانش ہے، اور وہ گزشتہ 2 دن یا 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جنات ان کو مار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ خواب کی تفصیل اگر آپ مزید بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوتا کہ خواب میں جو جنات ہیں، جنات ان کو کیسے پتہ چلا آپ کے بھائی کو کہ یہ جنات ہیں؟ کیونکہ جنات نظر تو آتے نہیں ہیں۔ اب وہ جنات کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، تو جتنی وضاحت آپ کر دیں گے اتنی ہی بہتر انداز میں اس کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے اب آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو جنات مار رہے ہیں، میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ خواب میں جنات کو دیکھنے سے مراد بیسیکلی ایک دھوکے کی طرف تشبیہ ہوتی ہے۔ خواب میں جنات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس کا وجود دنیا میں قائم ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور جب جنات نے ہماری زندگی پر اثر انداز ہونا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے، تو وہ ہمارے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی تخیلاتی طور پر ہمیں انفورس کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں، اور ہم جو شخص ان سے متاثر ہوتا ہے وہ خود جو ہے وہ جا کر اس عمل کو سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب خواب میں کوئی شخص جنات کو دیکھتا ہے اور وہ جنات پھر اگر اس کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ کوئی دھوکے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کوئی فکٹیشیس چیز، ایسا ایلیمنٹ جس کا وجود نہ ہو لیکن وہ تصوراتی طور پر جو خواب دیکھنے والا ہے اس نے اس کو بنا لیا ہو، اور وہ معاملہ اس حد تک اس کے ساتھ بڑھ جائے کہ اس کے نفسیات پہ وہ چیز حاوی ہو جائے، اس کی سوچ پہ وہ چیز حاوی ہو جائے، اور اس چیز کے سے اثر انداز ہو کر، اس چیز سے متاثر ہو کر وہ اپنے اعمال کے اندر اس طرح کی چیزوں کو شامل کر لے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، جب ہم اس کی تعبیر کے حوالے سے اپنے قیاس کو دیکھتے ہیں تو ہم، ظاہری سی بات ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی ہیں دانش، جو آپ نے نام بھی بتا دیا، تو ظاہری سی بات ہے میل ہونے کے ناطے ہمارے زیادہ تر معاملات جو ہے وہ ارننگ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ارننگ کے حوالے سے معاملات ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارے کچھ سوشل معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارے کچھ ذاتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، جیسے میں نے سابقہ ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ بہترین محاسبہ جو ہے وہ آپ خود ہی اپنا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں کہتا ہوں کہ راپیہ جانے یا واپیہ جانے، اس چیز کا تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اشارہ کس چیز کی جانب ہے۔ میں تو آپ کو اپنے قیاس کے مطابق اندازہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ممکنہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، مے بی ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو، لیکن کوئی بھی چیز ہو، یہ خواب دیکھنے سے ایک اشارہ واضح طور پر ملتا ہے کہ ان کے نفسیات پہ کوئی نہ کوئی چیز، جو آپ نے بھائی کا بتایا، حاوی ہو چکی ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ گزشتہ 2-3 دن سے ان کو یہ معاملہ زیادہ نظر آ رہا ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو دماغ پہ انفورس ہو رہی ہے کوئی چیز، ان کے نفسیات پہ کوئی چیز چھا چکی ہے، وہ گزشتہ 2-3 دن سے یا گزشتہ کچھ عرصے میں ان کو زیادہ انفورس کر رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ جنات کی طرف سے نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، تو اس سے ان کو نقصان بھی خدا نخواستہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے قیاس کی طرف کہ ان کو ممکنہ طور پر کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم میل کی بات کرتے ہیں تو میل کے زیادہ معاملات ارننگ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو پرسیپشن یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ارننگ کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے کوئی قیاس ہو، کوئی معاملہ ہو،
جو ان کے سر پہ سوار کر دیا گیا ہو، لیکن وہ فکٹیشیس ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، یہ فکٹیشیس بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کو تصور کر چکے ہوں کہ یہ ایسا ہوگا۔ ممکنہ طور پر اس میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ آن لائن کاروبار ہوتا ہے یا کوئی اشتراکی کاروبار کے اندر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ انویسٹ کریں، اس کا آپ کا پیسہ دگنا تگنا یا کئی گنا ہو سکتا ہے، یا باہر جانے کا جھانسا دیا جا سکتا ہے کہ جی آپ پیسہ دیں، ہم آپ کو باہر بھیج رہے ہیں، وہاں پہ تو پھر جیسے آپ باہر چلے جائیں گے پھر جو ہے وہ وہاں پہ ارننگ ہی ارننگ ہوگی، یا پھر جاب کے حوالے سے اگر ہے تو وہ جو پروموشن کا معاملہ ہو سکتا ہے یا ٹرانسفر کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملات پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کے معاملات میں اگر آپ کے بھائی نے کوئی پرسیپشن بنائی ہوئی ہے، کوئی تخیلاتی طور پر جو ہے خوش فہمی پالی ہوئی ہے، اس کو کہے کہ پریکٹیکل ہو اور پریکٹیکلی طور پر چیزوں کو دیکھے اور پریکٹیکلی طور پر چیزوں کو لے کر چلے، ادروائز خدا نخواستہ خدشہ ہے کہ ان کو اس معاملے میں نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اب آئے تھے ہم دوسری جانب سوشل ایلیمنٹس۔ سوشل ایلیمنٹ سے مراد لوگوں کے درمیان میل جول، لین دین کا معاملہ، یا لوگوں کے درمیان جو ہے آپ کا اپنا کردار ادا کرنے کا معاملہ۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں میں بڑے معتبر ہوتے ہیں، ان کی بات کا بڑا وزن ہوتا ہے، تو وہ اس معاملات میں لوگوں کے معاملات کو حل کرواتے ہیں یا دوسری دیگر معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں، لوگ ان کی رائے کو وزن دیتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسا معاملہ کوئی چیز چھا گئی ہے کہ میں اس معاملے کو اس طریقے سے حل کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ فیور دے رہا ہوں یا کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ناانصافی والا معاملہ بن رہا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کا بھائی جو خود ہی اپنا تجزیہ کرے گا اور اس معاملے سے وہ کوشش کرے کہ جو اس نے پرسیپشن بنا لی ہے اس پہ غور و فکر کرے، اور اگر اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکل نہیں ہے تو اس سے کوشش کرے کہ اسے دور رہے۔ ادروائز جو دوسرے کے معاملات کے اندر فرق پڑنا ہے جو پڑنا ہے وہ تو ہے، لیکن ان کا سوشلی طور پر جو ہے وہ مقام کے معاملے میں بھی جو وہ کمی آنے کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ اب ہم تیسرے معاملے کی طرف آئے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی رہتا ہے، سرگرم رہتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارا ازدواجی معاملات کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بھائی شادی شدہ ہیں تو ان کے ازدواجی معاملات میں ہو سکتا ہے وہ کوئی قیاس کیے بیٹھے ہوں، کوئی اندازہ لگائے بیٹھے ہوں، کوئی حساب اپنا اس طرح کا انہوں نے بنایا ہو جس سے ان کے ازدواجی زندگی میں کوئی بہت بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے مسز کی جاب کا معاملہ ہو سکتا ہے، مسز کے جو ہے فیملی کے اندر کوئی ایشوز چل رہے ہوں اس کو حل کرنے کا معاملہ ہو، یا دیگر کوئی معاملہ ہو، تو اس میں انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہو کہ اگر میں ایسے کروں گا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، میری بہت زیادہ عزت بڑھ جائے گی۔ یا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں وہ انہوں نے توقع رکھی ہو کہ فلاں جو ہے جگہ میرا رشتہ ہونے والا ہے اور میں جو ہے نا اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، یا میں اس طرح کا کوئی بھی چیز ان کے ذہن میں بنی ہو، ایک یعنی خواب میں جنات کے اثرات دکھانے سے مراد اشارہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جو بیسیکلی موجود نہیں ہے، بیسیکلی وہ دھوکہ ہے، فکٹیشیس ہے، لیکن آپ کے دماغ پہ وہ چیز سوار ہو چکی ہے اور آپ نے اس عمل کو، اس خوش فہمی پر مبنی عمل کو یا اس فرضی عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ سے سر انجام دینا ہے۔ اور بعد ازاں جیسے آپ نے بتایا کہ نقصان جو جنات مار رہے ہیں تو اس میں نقصان ہونے کا بھی اندیشہ نظر آ رہا ہے، تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ غور کرے۔ اگر آپ ان کے معاملات کو جانتے ہیں تو آپ بھی ان کی معاونت کریں اور اس معاملے پر غور و فکر کریں، اور جو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے نوٹس میں آتا ہے جو آپ کے بھائی کے نفسیاتی حد تک جو ہے وہ معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اپنے بھائی کی مدد بھی کریں اور اپنے بھائی کو بھی کہیں کہ خوش فہمی سے باہر نکلیں، عملی زندگی میں آئیں اور زیادہ فوکس کریں عمل کی طرف، زیادہ فوکس عمل پہ کریں اور زبانی اور فرضی کیلکولیشنز پر نہ جائیں، بصورت دیگر خدا نخواستہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ امید ہے آپ کو اس خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کوسچننگ وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ اس پہ دوبارہ پھر اپنی وائس بھیج سکتے ہیں یا آپ اپنا جو ہے وہ میسیج بھجوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔